صاحب اولاد اور بانجھ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ کسی کو صرف عطا فرماتا ہے اور کسی کو صرف بیٹا دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بیٹا اور بیٹی دونوں ہی عطا فرما دیا کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو بانجھ بنا دیتا ہے، نہ انہیں بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا۔ اور یہ دستور خداوندی صرف عام انسانوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس نے اپنے خاص و مخصوص بندوں یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھی اس خصوص میں چاروں طرح کا بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کے صرف بیٹیاں ہی تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے ہی بیٹے تھے، کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کے کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں رب العزت جل جلالہ نے اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ خدا جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے۔ اللہ بیٹی دے یا بیٹا دے یا دونوں عطا فرمائے یا بانجھ بنا دے، بہرحال یہ سبھی خدا کی نعمتیں ہیں۔ مذکورہ بالا آیت کے آخری حصہ یعنی انہ علیم قدیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اس کو بیٹی ملے، اور کون اس قابل ہے کہ اس کو بیٹا ملے، اور کون اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس کو بیٹا اور بیٹی دونوں ملے، اور کون ایسا ہے کہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہی نہ ہو۔ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ بہت علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ انسان اپنے ہزار علم و آگہی کے باوجود اس معاملہ کو نہیں جانتا کہ انسان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگ ایک چیز کو ناپسند سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہت اچھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم لوگ پسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہت بری ہے۔ اس کو خدا ہی جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اگر اپنی خواہش کے مطابق کوئی چیز نہ مل سکے تو ہرگز ناراض نہ ہو، بلکہ یہ سوچ کر صبر کریں کہ ہم اس چیز کے لائق ہی نہیں تھے، اس لیے ہمیں خدا نے نہیں دیا۔ وہ علیم و قدیر ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس چیز کا اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے۔ اس زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے چڑھتے ہیں اور منہ بگاڑ لیتے ہیں، بلکہ بعض بد نصیب تو اول فول بک کر کفران نعمت کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بگاڑ کر ناراض ہو جانا یہ زمانہ جاہلیت کے کفار کا منحوس طریقہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کا مفہوم ہے، اور جب ان کافروں میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر ان کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ میں گھٹتا رہ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اس بشارت کی برائی سے کہ اس نے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا مٹی میں دبا دے گا۔ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے اور مندرجہ ذیل حدیثوں کی بشارت پر ایمان رکھ کر سعادت دارین کی کرامتوں سے سرفراز ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مندرجہ ذیل حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ نمبر 2، جس شخص کو کچھ بیٹیاں ملیں اور وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے یہاں تک کہ کفو میں ان کی شادی کر دے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بیٹیوں کو برا مت سمجھو اس لیے کہ میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ نمبر 4، جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔